السلام علیکم ناظرین، دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تب کوئی گرنے نہیں دیتا تھا۔ جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دوران جب آپ سے غلطی ہو تو آپ اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ وضو جوانوں کی طرح پڑھو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ ہم بہت کم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہم بہت ہی کم قرآن کو پڑھتے ہیں، بیکار کاموں میں وقت گزارتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم خوش کیوں نہیں ہیں۔ درد جب حد سے بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جو تکلیف ہم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دیں۔ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی کام کریں تو بہترین کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جو بوئیں گے آخر میں وہی کاٹیں گے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں کیونکہ جس کے اختیار میں یہ ہے وہ بڑا رحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہے، بس صبر کریں۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہ ہو۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے حکم کی زندگی گزاریں۔ دنیا کے لیے آپ ایک انسان ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی ہو جاتی ہے لیکن جان جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتے رہے۔ کسی کی تباہ حالت پر خوش نہ ہوا کرو، پتہ نہیں کہ کل زمانہ تمہارے ساتھ ہی یہی برتاؤ کرے۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے جیسے اس کی خوشیاں دگنی ہو جاتی ہیں، اسی طرح کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھا ہو جاتا ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنا کی بجائے درگزر کرو کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ کمزور انسان دوسروں کے لیے ہوا ہیرا بھول جاتا ہے لیکن اپنا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کریں، کل آپ جن کے لیے مذاق تھے آج ان کے لیے مثال بنیں۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسے کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ زندگی ہر انسان کو عزیز ہوتی ہے لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اس کے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا بلکہ یہ سوچو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی عبادت میں گزارتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے اور وہ لوگ جو اللہ کی پرواہ کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی آسان کر دیتا ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جانا مگر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف نہ بننا۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کتنا بڑا ہے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔
کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کیا پتہ ہم صبح جگیں ہی یا پھر نہ جگیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو اسے کسی بھی ماحول سے کچھ فرق نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ بھی کیوں نہ ہوں۔ انسان کا نقصان مال کا چلے جانا نہیں اور نہ ہی جان کا چلا جانا ہے، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکانے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے، جیسے سوچو گے ویسا بنو گے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو انسان ہر طرح کے لوگوں کی رائے قبول کرتا ہے اسے صحیح اور جھوٹ کی جال کی سمجھ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بات پر یقین رکھو کہ جب اللہ کی رضا ہوگی تو ہر چیز عطا ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، نمبر 1 مددگار، نمبر 2 وفادار اور نمبر 3 دل کے صاف انسان۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ لوگوں کو اپنے میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن آپ کو وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو آپ اس تبدیلی کی وجہ سے بنا۔ اگر کوئی بنا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس لیے کہ معافی مانگنے کے بعد بھی دل میں دکھ ہی رہ جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کرو بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کرو۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہو، آپ کو سننے والا صرف آپ کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایسے لوگوں سے بچو جو لوگوں کے سامنے مذاق مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔